السلام علیکم ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں رپورٹ کے بعد حاضر ہیں اور پھر آپ کو لیے آئے ہیں جوار حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام میں۔ آپ کو خوشی محسوس ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں وہ اس پاکیزہ حرم مطہر کے خادم، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو زائر آتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اور یہ کچھ چھوٹا اعزاز نہیں ہے، فرزند رسول کے جن کے مزار پر آنے کے لیے لوگوں کی قطاریں ہوتی ہیں، پوری دنیا سے جوک در جوک کاروان قافلے گروہ پورا سال آتے ہیں، اور اس قدر آتے ہیں کہ آپ کبھی زری تک انشاءاللہ اللہ آپ کو آنے کا موقع دے اور آپ اندر حرم جائیے گا، 24 گھنٹے کے دورانیے میں آپ ایک دفعہ آزما کر دیکھیے گا کہ 24 گھنٹے کا کوئی ایسا لہجہ، منٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، لہجے کے اندر سیکنڈ سے بھی جو چھوٹا لمحہ ہوتا ہے اس کو لہجہ کہتے ہیں، ایک لہجے کے لیے بھی آپ کو اطراف حرم میں جو جمع غفیر ہے وہ کم ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ لوگوں کی ایک تعداد آتی ہے، کیونکہ ان بارگاہوں سے اللہ ان کے وسیلوں سے لوگوں کو شفا عطا کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، علم عطا کرتا ہے، ایمان عطا کرتا ہے، ہدایت عطا کرتا ہے۔ اب یہ جو آنے والے زائر ہیں، کس طرح سے یہ خدام ان کی خدمت کرتے ہیں، کس طرح سے مولا کی طرف سے، امام کی طرف سے، فرزند رسول کی طرف سے ایک نمائندے کی حیثیت سے، ان کے خادم، ان کے غلام کی حیثیت کس طرح ظاہری خدمت کرتے ہیں، چلیں گے۔ ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ محمد حسن لاشاری صاحب، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ، ان متبرک ایام میں، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ ہم چاہیں گے کہ پوری دنیا سے جو ناظرین اس وقت یہ لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، چونکہ جب بہت سارے لوگ آتے ہیں مختلف ایام کے اندر تو یہاں پر ان کو مختلف پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے، زبان کے حوالے سے، چونکہ اہل زبان نہ ہو تو پھر اس کو یعنی حرم کے مختلف حصوں تک جانا اور پھر اس کے بارے میں جاننا، اس میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے، عام سی بات ہے۔ اس سے پہلے یہ جو ایام اس وقت چل رہے ہیں مولا کی ولادت کے حوالے سے، امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، فرزند رسول کی ولادت کے حوالے سے، بی بی معصومہ اور حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت کا جو دورانیہ ہے، اس کو کس نام سے پکارا جاتا ہے اور کیا کیا اہتمامات ہوتے ہیں، آپ ذرا سا بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ عزت بخشی، اور جو جتنے بھی اردو زبان بولنے والے ناظرین ہیں ان کے لیے یہ بہت بہترین پروگرام لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ مولا آپ کو اس کا اجر بھی دیں گے۔ بہت شکریہ۔ ابھی جو ایام چل رہے ہیں وہ عشر کرامت کا یہ نام ہے، بی بی فاطمہ معصومہ کی ولادت سے لے کر امام رضا علیہ السلام کی ولادت تک، اس کو ایران میں عشر کرامت کے نام سے یا دہ کرامت کے نام سے بلایا جاتا ہے، اور پھر اس میں یہاں پر پورے ایران میں خاص کر کے مشہد میں، اور آپ یقین کیجئے دہائے کرامت کی مناسبت سے خود اس پروگرام کا نام بھی ابر کرم ہے، کرم کا آسمان، کرم کے بادل، کرم کی برسات۔ بالکل بالکل، تو پورے ان 10 دنوں میں جو ہے پورے ایران میں جو ہے خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر مولا امام رضا علیہ السلام کی حرم کی طرف سے جو ہے خاص کر کے اردو زبان ناظرین کے لیے یا اردو زبان زائرین کے لیے یہاں پر بہت بہترین پروگرام کیے جاتے ہیں، یعنی 10 روز 10 دنوں میں خاص پروگرام ہوتے ہیں، اور ان 10 دنوں کے پروگرامز کو پورا سال ترتیب دیا جاتا ہے کہ یہ 10 دن آئیں گے، تو مولا کے جو زائر پوری دنیا سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ولادت کی رات کو، ولادت کے دن کو اپنے مولا کے پاس جا کے گزاریں، اور ماشاءاللہ ابھی بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے اردو زبان بولنے والے زائرین یہاں پر موجود ہیں۔ ابھی بھی روا کے غدیر میں جو اردو زبان زائرین کے لیے ایک مخصوص جگہ ہے، جتنے بھی اردو زبان بولنے والے زائرین پوری دنیا سے جب روا کے غدیر میں پہنچتے ہیں انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اپنے گھر میں پہنچ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لاشاری بھائی، مجھے یہاں پر صرف ایک جملہ ایڈ کرنے کی اجازت دیجیے گا تاکہ لوگوں کی اگر کہیں غلط فہمی ہو تو وہ دور ہو جائے۔ آیا یہ جو خدمات آپ دے رہے ہیں، یہ جو سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں زواروں کو، یہ انہی 10 دنوں سے مخصوص ہیں، متعلق ہیں، یا یہ پورا سال آپ کی سروسز ہیں؟ نہیں، یہ جو کیونکہ سال کے مختلف حصوں میں لوگ آتے ہیں، ان کا رابطہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے برقرار رہے، اور کسی بھی مشکل کی صورت میں وہ آپ کے پاس حاضر ہوں یا پروگرامات سے استفادہ کرتے رہیں، تو اس بارے میں بھی آگاہی دیجیے گا۔ یہ واقعاً امام مولا رضا علیہ السلام کا اردو زبان زائرین کے لیے خاص کرم ہے کہ پورا سال ایک دن بھی یہاں پر زائرین اردو زبان کی خدمات جو ہیں وہ کم نہیں ہوتی ہیں، پورا سال زائرین کو یہ خدمات دی جاتی ہیں۔ آپ کو خوشی کی ایک بات بتاؤں کہ ابھی امام رضا علیہ السلام کے حرم میں
24 گھنٹے اردو زبان بولنے والے مولا کے خادمین موجود رہتے ہیں. سبحان اللہ, یعنی ایک سبحان منٹ اللہ. بھی ایسا نہیں ہے کہ اردو زبان بولنے والا کوئی خادم مولا کے حرم میں موجود نہ ہو, تاکہ کسی بھی مولا کے زائر کو ایک منٹ کے لیے بھی یہاں پر کوئی تکلیف نہ ہو. اور 24 گھنٹے وہاں پر خادم موجود ہیں. پھر حرم شناسی کی کلاس ہوتی ہے دن میں. جتنے بھی حرم شناسی سے کیا مراد ہے, آپ کیا بتاتے ہیں کہ حرم کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ حرم شناسی میں دیکھیں ہمارے استاد ہیں سید شہزاد نقوی حافظ صاحب ہیں, وہ واقعی جو ہے حرم شناسی کے بارے میں ماسٹر ہیں, بہت انتہائی مخلص خادمین. آپ سب اللہ آپ کو اجر عظیم دے, آپ سب بالکل. تو وہ جو ہے حرم کے بارے میں مختلف جو ہے نا راز بتاتے ہیں واقعی. امام رضا علیہ السلام کے روزے کے بارے میں, گنبد کے بارے میں. یہ شفا کی جالی سامنے ہے آپ کے. شفا سے یاد آیا مجھے, بی بی معصومہ کی ولادت بھی گزری ہے. انشاءاللہ میں آخر میں 2 سے 3 اشعار بی بی معصومہ کے بھی آپ کو سناؤں گا. بالکل آپ سے سنیں گے. تو شفا کی جالی, یہ مولا کی جو سبیل ہے, شفا کی سبیل ہے, ان کے بارے میں ماشاءاللہ بہت بہترین اور زائر کو اپنی فضیلت بتاتے کہ آپ جو زائر ہیں اتنا سفر کر کے فرزند رسول کے پاس آئیں, آپ کی فضیلت کیا ہے اور اس کے بدلے میں امام آپ کو کیا عطا کریں گے. سبحان اللہ. بہت آسان الفاظ میں زائر کو زائر کی فضیلت بتائی جاتی ہے. پھر زیارت کی فضیلت. لیکن رسول اکرم کا جو یہ فرمان ہے ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان, ان قریب خراسان کی زمین میں میرا پارہ تن جو ہے نا دفن ہوگا. اگر کوئی پریشان حال اس کی زیارت کرے گا خدا اس کی پریشانیاں دور کرے گا. گناہ گار ہوگا خدا اس کے گناہ معاف کرے گا. اگر کوئی حاجت لے کے آئے گا خدا اس کی حاجت پوری کرے گا. یہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. تو اسی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے جتنے بھی زائر یہاں پر آئیں وہ یہاں سے مولا کی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں. اچھا ذاکر لشکری صاحب, مجھے ایک چیز اور بتائیے گا. پارٹیکولر ایریا, ایک مخصوص ایریا جہاں زائر آئے اور آپ سے اپنا ایڈریس لے. میں صرف ایڈریس پوچھ رہا ہوں آپ سے اور پھر خدا. جی بالکل. یہاں پر جو ہے نا صحن غدیر حرم مطہر میں اگر کوئی بھی اردو زبان بولنے والا زائر آئے, کسی بھی مولا کے خادم سے پوچھے صحن غدیر. صحن کہتے ہیں اسی طرح کھلا ہوا کوئی حال بنا, اسے صحن کہتے ہیں. اردو کا لفظ بھی ہے. اسی صحن میں پھر ایک ہمارا بڑا حال بنا ہوا ہے جس کو رواق غدیر کہتے ہیں. رواق پھر جس کو چھت لگی ہوئی ہو. رواق غدیر کسی بھی مولا کے خادم سے پوچھیں گے, خادم آپ کو بآسانی اردو زبان کے جتنے بھی مولا کے خادم ہیں وہاں تک پہنچا دیں گے. اور وہاں پر پھر آپ کے لیے جو ہے وہ رہنمائی کا انتظام. بہت شکریہ. میں آپ کی اجازت ہو تو بسم اللہ 3 اشعار پڑھوں گا بسم اللہ بی بی معصومہ کے حوالے سے. پھر انشاءاللہ اگلے دن امام رضا کی خدمت میں بھی ہوں گے. یا حضرت معصومہ, یا حضرت معصومہ, دے رہا ہے قم سے دنیا کو صدا تیرا حرم. ارے اصل ہے دین الہی کی بقا تیرا حرم. ہر قدم پر عظمت خالق یہاں ہے جلوہ گر. ہر قدم پر عظمت خالق یہاں ہے جلوہ گر. یہ کریمہ کا حرم ہے یا خدا تیرا حرم. بہن کا ذکر بھائی کے جوار میں کر رہا ہوں اور امام رضا سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کلام کے صدقے تیرے جد کا ہے زچا خانہ ہدی للعالمین. تیرے جد کا ہے زچا خانہ ہدی للعالمین. کیوں نہ ہو پھر 2 جہاں کا رہنما تیرا حرم. یا حضرت معصومہ, یا حضرت معصومہ. بہت شکریہ ناظرین کرام. آج کے اس پروگرام کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش کم ہے. انشاءاللہ کل اسی ٹائم پر اسی پلیٹ فارم سے اسی مقام مقدس سے آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. کل تک ہمیں اجازت دیجیے گا اور کل آپ کے ہم منتظر رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.